بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن نتائج کے خلاف پورے پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر احتجاج جاری ہے۔ کل تحریک انصاف نے ملک بھر کے اندر احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور اب مارشل لا اور ایمرجنسی کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ سینئر سیاستدان نے اس حوالے سے کیوں دعویٰ کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کراچی کے امیر، انہوں نے آج ایک خطاب کیا اور اس خطاب کے اندر انہوں نے پاک فوج کو مخاطب کیا اور کیا اس کے اندر ڈیمانڈ کی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بڑی خطرناک تقریر تھی، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جنرل ریٹائر فیض حمید نہیں بلکہ کوئی اور، اس حوالے سے آج فضل الرحمان نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ غریدہ فاروقی کو ایک انٹرویو دیا گیا ہے اور اس وقت جو فضل الرحمان ہے ان کے خلاف مختلف پارٹیز نے آج مختلف پریس کانفرنسز بھی کی ہیں، لیکن کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ فضل الرحمان دوبارہ چلنے جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان، ان کی جو سیاست ہے، ہمیشہ جو واقف لوگ ہیں ان کو علم ہے تحریک انصاف جو ہے نہ تو ان کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے جا رہی ہے اور نہ کوئی اتحاد کی توقع ہے، بلکہ ایک یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ اس الیکشن کے اندر جن پارٹیز کو بھی تحفظات ہیں کہ بڑے لیول پر دھاندلی ہوئی ہے تو لہذا ان کو اس ایک نقطے پر اکٹھا ہونے چاہیے اور جو ان کے پاس ثبوت ہے وہ عوام کے سامنے رکھنے چاہیے۔ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا ہمارا عدالتی سسٹم ہو، آگے الیکشن ٹریبیونلز بھی بن رہے ہیں، کچھ آج 100 سے زیادہ نوٹیفیکیشنز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کامیاب امیدواروں کے جاری کیے ہیں، ٹریبیونلز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج الیکشن کالعدم کرنے کی جو درخواست ہے اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے، غریدہ فاروقی کو آج انٹرویو دیا ہے اور کل سے ہی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جو فضل الرحمان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے اظہار خیال کیا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ یہ دونوں سامنے تھے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، میٹنگز کی تھی، تمام پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود تھی۔ تو لیکن آج جس معاملے کی تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق جنرل فیض حمید چونکہ اس وقت پشاور کے کور کمانڈر بن چکے تھے، بعد ازاں بہاولپور ان کی ڈیوٹی لگی، تو آج فضل الرحمان نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جنرل فیض حمید سے پہلے جو ملاقات ہوئی وہ تو خیر ہوئی، لیکن اس دوران جو ملاقاتیں ہوئی تو جنرل فیض حمید نہیں تھے بلکہ ان سے بعد والے تھے۔ تو واضح طور پر انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن جنرل ندیم انجم صاحب ظاہر ہے اس کے بعد ڈی جی آئی بنے اور یقیناً وہ انہی کی طرف بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس ملاقات کے حوالے سے جو دعویٰ کیا گیا کہ اس کے اندر تو جو جنرل ریٹائرڈ جو اس وقت کے حاضر سربراہ جرنیل موجود تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد ہے اس کو واپس لے لیں اور اگلا الیکشن کی اناؤنسمنٹ وہ کر دیں گے اور معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ فضل الرحمان کا آج یو ٹرن ہے یا واقعتاً ان کو یہ غلطی جو ہے وہ اس کا احساس ہوا ہے، یہ بہرحال دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن آج جی ڈی اے نے جو احتجاج کیا ہے اس نے ایک تاریخ رقم کی ہے، جتنے بڑے لیول پر لوگ نکلے ہیں یقیناً یہ حیران کن ہے۔ جو پیر صدر الدین راشدی ہیں ان کا جو خطاب ہے وہ بڑا اہمیت کا عمل ہے، لیکن جو حافظ نعیم الرحمان ہیں انہوں نے جو آج گفتگو کی ہے یہ گفتگو جو ہے وہ بڑی ہی جارحانہ گفتگو ہے، بڑی خطرناک گفتگو ہے، جو پورے سندھ اور کراچی کی نمائندگی بھی کرتی ہے اور جو پاک فوج کو ظاہر ہے اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ ذمہ دار سمجھا جاتا ہے کہ اب بھی تحریک انصاف کے جو بہت سارے لوگ ہیں، آج ایک امیدوار جو رحیم یار خان سے ایم ایل اے کا الیکشن جیت چکے ہیں، انہوں نے بھی آج پاکستان کے اساس ادارے پر بڑا الزام لگایا کہ ان کی طرف سے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نون لیگ یا آئی پی پی کو جوائن کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو عمران خان کے نام پر ووٹ پڑا ہے تو لہذا وہ کسی صورت بھی دوسری طرف نہیں جائیں گے۔ اب یہ جو ابھی بھی سلسلہ جاری ہے اور تمام امیدواروں کو جو آزاد منتخب ہوئے ہیں زبردستی ان کو مریم نواز کی جھولی میں جو ڈالنے کی کوششیں ہیں، یہ مزید اداروں کے کردار کو مشکوک بناتے جا رہے ہیں۔ اب آج جو حافظ نعیم الرحمان نے گفتگو کی ہے یہ ذرا آپ توجہ سے سنیے گا، چونکہ اس کا ایک ایک جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی بڑا غم و غصہ ہے، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر یا پنجاب کے اندر خاص طور پر دھاندلی ہوئی ہے تو سندھ کے اندر بھی
پیپلز پارٹی کو نوازا گیا ہے اور جو مقامی جماعتیں ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑے لیول کا دھاندلا ہوا ہے. آج ہزاروں لوگ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں. 20 تاریخ کو مورو کے اندر جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, اسی طرح کا دھرنا ہوگا اور اسی طریقے سے آگے اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ بڑھے گا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سندھ اسمبلی کے جو وہاں پہ ایم پی ایز ہیں ان کی حلف برداری تقریب جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی, بلکہ وہاں پر بھی احتجاج کیا جائے گا. حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر ہیں, انہوں نے آج گفتگو کی. انہوں نے کہا پیر صاحب وغیرہ کی قیادت میں جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ رکے گی نہیں, آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ اس مافیا سے جان چھڑائے گی. اس شہر کراچی میں کیا ہوا, یہ سندھ کا معاشی حق, یہ سندھ کا کیپٹل اور شہر, یہ پاکستان کا معیشت کا ہب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں وڈیروں کو مسلط کیا گیا ہے. یہ دہشت گرد ہے, یہ جو بوری بند لاشوں کا کاروبار کرنے والے ہیں, ایم کیو ایم کا انہوں نے ذکر کیا, یہ بلدیہ فیکٹری کو جلانے والے ہیں, یہ پاکستان مرد آباد کہنے والوں کے شاگرد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سندھ کی معیشت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تباہ کیا ہے. نوجوانوں کے ہاتھ سے قلم چھین کر اسلحہ کے ہاتھوں جو ہے وہ ہاتھ پکڑایا گیا ہے. مہاجر سندھی تفریق پیدا کی, لوگوں کو لڑوایا, خود مل کر 35 سال سے حکومت کر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ان کے جو چیف پیٹرن ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے. تم نے عوام کو مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے, لوگ اٹھ کھڑے ہو چکے ہیں اور تمہارے اس ارینجمنٹ کو قبول نہیں کریں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ فوج, یہ بڑا عام حصہ ہے جو انہوں نے آج گفتگو کی ہے اور جماعت اسلامی کے کسی رہنما کا یہ گفتگو کرنا بہت معنی رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا نہ ہوں اور اگر تم چاہتے ہو کہ فوج عوام میں اس طرح سے ڈسکس نہ کی جائے تو فوج دفاع کا کام کرے. یعنی یہ جو ارینجمنٹس ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. عوام کا مینڈیٹ عوام کے لیے ہو تو ان ڈاکوؤں سے, ان چوروں کو, ان مافیا کو ہمارے سروں سے ہٹا دو, ورنہ پھر تم خود ہی پریشان ہوگے. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کسی انارکی کا سامنا کرے. ہم اپنے فوجیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے, ہم اپنے سپاہیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. لیکن چند لوگ جب تمام اداروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں, چند لوگ جب سب سسٹم کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ملک کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے. آگ سے مت کھیلو, عوامی مینڈیٹ اس کی توہین نہ کرو, عوامی مینڈیٹ کو قبول کرو, مافیاز کو ہم پر مسلط نہ کرو. معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, عوام بھی خوش ہو جائیں گے, ملک کی معیشت بھی درست ہو جائے گی. لیکن آپ نے ارینجمنٹ کیا تھا, آپ نے پی ڈی ایم کے نام پر جس طرح سے ہمارے اوپر پورے ملک پر یہ لوگ مسلط کیے ہیں, صوبے پر مسلط کیے ہیں, تو یہ معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. ووٹرز کی توہین کی ہے. پھر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تو کراچی میں ہار جائے, اب وہ کہتے ہیں 8 لاکھ اور 10 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تو کراچی ہار جائے, لیکن 1 لاکھ سے بھی کم ووٹ لینے والی ایم کیو ایم کو اس طرح سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں. یہ ہمیں اس پر جو ہے وہ تحفظات ہیں اور یہ بات انہوں نے بڑی کی ہے. اور پھر جو پیر صاحب وغیرہ آپ کو علم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے درینہ تعلقات ہمیشہ ڈسکس ہوتے رہے, لیکن انہوں نے جو آج بات کی ہے وہ بات بڑی عام ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن عمران خان چور نہیں ہے. اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سارے چور ہیں. یہ ایک تو انہوں نے گواہی دی. دوسرا انہوں نے بتایا کہ جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو مارشل لا یا ایمرجنسی کی طرف معاملات بڑھتے جا رہے ہیں, چونکہ یہ ایک ابھی تک نہیں کیا ان دنوں کے اندر, باقی تو سارے نسخے آزما لیے گئے. اب انہوں نے کہا کہ جو گفتگو کی, انہوں نے کہا اب وہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس میجورٹی ہے مگر وہ میجورٹی کے باوجود فیصلہ نہیں کر سک رہے. شرم کے مارے کہ آئے تھے تو تھرڈ میجورٹی لینے, ان کو جو ہے وہ سوا میجورٹی بھی نہیں ملی. تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے ان کا سب کچھ باہر ہے. یہ غریب عوام کا, پاکستانیوں کا کوئی بھی نہیں سمجھتا, سننے والا نہیں ہے اور ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. تو کتنے گھر اجاڑ کے اور کتنے گھر اجاڑ چکے ہو. اب تک غلط فیصلوں سے وقت آ گیا ہے, صحیح فیصلے کر لو ورنہ وہ وقت دیکھنا پڑے گا آپ کے بچوں کو, سب کو, جو ہم نہیں دکھانا چاہ رہے, ہم نے خود بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے. ہر چیز کی حد ہوتی ہے. الیکشن خود کروایا, الیکشن کی جگہ سلیکٹڈ نوٹیفیکیشن نکل پڑے, ووٹ نہیں پڑے, ووٹوں کی جگہ پہ نوٹ پڑ گئے اور الیکشن کے رزلٹ بدل گئے. مگر فرد واحد کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں جواب دہ ہوں 25 کروڑ عوام کا, تو اب اس کو 25 کروڑ عوام کا فیصلہ سننا پڑے گا. یہ فیصلہ صاف ہے کہ آپ دودھ کے لیے بلے کی چوکیداری نہیں دے سکتے. اس وقت معاشی بحران ہے اور پاکستان میں اس معاشی بحران کے لیے آپ داغیوں کو کیسے لا کے سر پہ مسلط کر رہے ہیں. ان داغیوں کو کوئی نہیں قبول کرے گا.
ان داغیوں کی وجہ سے ہی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ اب دیکھیے پیر صاحب آف پگارا جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پرو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہا جاتا تھا، اللہ کا شکر ہے ایک پی ٹی آئی کے نوجوان، ایک جی ڈی اے کے نوجوان، یہ دونوں مٹھ بن گئے اور انشاءاللہ مستقبل انہی کا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ نظم و ضبط ہمیشہ قائم رکھیں، ایمان کی سلامتی ہونی چاہیے، کوئی ایسی افواہوں پہ عمل نہ کیجیے جب تک تصدیق نہ ہو۔ وہ آگے انہوں نے اسی طرح کا مطالبہ کیا ہے، اور پھر جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے، اور وہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہو سکتا ہے فوج نے سب کو آزما لیا تو اب مارشل لا یا ایمرجنسی لگ جائے۔ حالات اچھے نہیں، اب نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اتنی بدنامی ہو گئی ہے کہ اس الیکشن کو کون مانے گا؟ یہ کھچڑی بنی ہے، 8-10 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں چل سکتی۔ تو یہ ایک بڑا واضح انداز کے اندر جو آج پیر صاحب آف پگارا نے وہاں گفتگو کی ہے، اور یقینی طور پر 1977 سے ملتے جلتے کچھ حالات ہیں۔ الیکشن ریزلٹس جو ہے اس کو تمام جماعتیں مان نہیں رہی، زبردستی اگر نوٹیفیکیشن نکال کے لوگوں کو زبردستی دوسری پارٹیز کے اندر، حکومتی پارٹیز میں شامل کر کے اگر اس طرح کا ایک ارینجمنٹ کر بھی لیا جاتا ہے تو یہ وقتی طور پر ٹائم گین ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ سارے معاملات اس وقت قیدی نمبر 804 کے ہاتھ کے اندر ہیں، اور وہ جس طرح معاملات کو کرنا ہے تو وہاں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ معاملات کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر اسی طریقے سے یہ چیزیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بانٹنی ہے تو جس طرح لوگ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یقینی طور پر احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ معاملات بہت جو ہے وہ آگے جائیں گے، اور اس سے جو ریزلٹس ہیں وہ اچھے نہیں ملیں گے۔ یعنی سندھ کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے، بلوچستان کی تمام جماعتیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں احتجاج ہو رہے ہیں، پنجاب کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ دھاندلی پر جس طریقے سے یہ پورا ایک ارینجمنٹ کیا گیا ہے اور کھلا دھاندلا کیا گیا ہے، تو اس کے خلاف بھی عوام سراپا احتجاج ہیں۔ اس ماحول کے اندر حکومت بن بھی جائے تو مشکل فیصلے لینے ہیں ملک نے، اور کیا اس کے اندر ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ مارشل لا ایمرجنسی کے سائرن بج رہے ہیں، لیکن یہ بھی سوٹیبل نہیں ہے ملک کے لیے، اور شاید ہماری جو فوج ہے اس کے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو بھی جائے تو پھر بھی جو اس وقت بیداری شعور کی لہر ہے، اس کے اندر یہ مارشل لا یا ایمرجنسی بھی بہہ جائے گی، اور خدا نخواستہ ملک جو ہے وہ کسی اور طرف چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔